السلام علیکم اسٹوڈنٹس، شعری اصطلاحات میں آج ہم مطلع اور مقطع پڑھیں گے۔ مطلع، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ کسی غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو اور دونوں مصرے، یہ پہلا مصرع یہ دوسرا مصرع، یہ دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، وہ مطلع کہلائے گا۔ اس کی شرائط یہ ہے کہ اگر یہ پہلا شعر ہو اور ردیف قافیہ نہ ہو تو یہ پہلا شعر تو کہلائے گا غزل کا یا قصیدے کا، لیکن مطلع نہیں کہلائے گا۔ مطلع تب کہلائے گا جب پہلا شعر بھی ہو اور اس میں ردیف بھی ہو اور قافیہ بھی ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ شعر پڑھتے ہیں۔ وہ صنم جب سو بساں دیدہ حیران میں آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ۔ اب جو ہو بہو الفاظ ہوتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، اور جو ہم آواز اور ہم وزن الفاظ ہوتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب یہ پہلا شعر ہے اور ہم ردیف بھی ہے، ہم قافیہ بھی ہے، اس لیے یہ مطلع کہلائے گا۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم پڑھتے ہیں مقطع۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا قطع کرنا۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنی اصل نام کی جگہ پہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ شاعر چاہے اپنا اصل نام استعمال کرے تخلص کے طور پہ، چاہے تخلص استعمال کرے، جو نام اشعار میں استعمال کرتا ہے شاعری میں اسے تخلص کہتے ہیں۔ اب آخری شعر میں اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو یہ آخری شعر تو کہلائے گا غزل یا قصیدے کا، لیکن یہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں شعر۔ ہوئی مدت کہ مر گیا غالب پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اب آخری شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے غالب۔ اب آخری شعر ہے اور تخلص بھی استعمال کیا ہے، اس لیے اس شعر کو ہم مقطع کہیں گے۔ یہ شعر مقطع کہلائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔